أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، میں آپ کے ملمہ نازیہ ایوب یا اردو کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نظم مکمل کی تھی۔ موجودہ لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب میں شامل سبق اخلاق نبوی کا آغاز کریں گے۔ اخلاق نبوی کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کا تعارف پڑھتے ہیں۔ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر درج ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی ولادت 1857 جبکہ وفات 1914 ہوئی۔ مولانا شبلی نعمانی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ والد کا اسم گرامی شیخ عبد اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے یعنی آپ کی ذہانت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد آپ کو مقرر کیا۔ یہیں سے آپ نے اپنی تصنیفی یعنی لکھنے کی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مؤرخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند کتابیں شامل ہیں۔ یہ تھا ان کا مختصر تعارف، اور آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی درس کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر شامل ہے سبق اخلاق نبوی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت سے لے کر نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہی۔ زمانہ غاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں۔ اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں یعنی کھانا کھلاتے ہیں۔ حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کی کام آتے ہیں۔ یہ باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے الفاظ کے طور پہ کہتی تھی۔ امہات المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ وصف بیان نہیں کیے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ آپ برائی کے بدلے میں برائی نہ کرتے تھے، یعنی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ آپ سے برا بھی کرتا تھا تو آپ برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے تھے بلکہ اسے درگزر اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بھی اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ یہ آپ کی شان مبارکہ ہے کہ آپ کسی بھی کو بھی تکلیف نہ پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں کی یعنی مسترد نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے۔ خندہ کا مطلب بھی مسکرانا ہوتا ہے۔ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ یعنی ان کی گفتگو اور بات کرنے کا انداز اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت تھا، اتنا رک رک کر ٹھہر کر آرام سے گفتگو فرماتے کہ سب ان کی باتوں کو یاد کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یعنی حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جبی یعنی مسکراتے ہوئے چہرے والے تھے، نرم طبیعت والے، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیبجو اور تنگیر نہ تھے۔ عیبجو یعنی دوسروں کی غلطیاں نکالنے والے، عیب نکالنے والے، اور تنگ دل نہ تھے۔
اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی. نمبر 1 بحث و مباحثہ، نمبر 2 ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور نمبر 3 جو باتیں مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا. اور سے سنیے بیٹا، یہ بات آپ سب کو بھی غور رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ وہ ان 3 چیزوں سے بالکل دور تھے. کیا؟ ایک تو دوسروں سے بلا وجہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا، ضرورت سے زیادہ دوسروں سے بات نہیں کرنا کسی سے بات، اور جو بھی بات آپ کے مطلب کی نہ ہو اس میں نہیں پڑھنا. یہ باتیں غور سے اپنے پاس سمجھ کے رکھیے، یہ بھی ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا. آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرہیز کرتے تھے. وہ یہ تھی کہ آپ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کے عیب گیری نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کے جو عیب ہے وہ کسی کے سامنے نہیں کھولتے تھے، عیب تلاش نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے. وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید یعنی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے. جب کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کرتا چپ سنتے. دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے. نہایت فیاض، نہایت راز کو، فیاض ہوتا ہے دینے والا، فیض کرنے والا، فائدہ پہنچانے والا، راز کو کہتے ہیں سچ بولنے والا. نہایت نرم طبع یعنی اچھی طبیعت کے، سلیم الطبع اچھی طبیعت کے مالک تھے اور خوش صحبت تھے. اگر کوئی دفتن کا مطلب اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، یعنی آپ سے مرعوب ہو جاتا، محبت کرتا. لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پرورتہ تھے، یعنی آپ کے پاس پلے بڑے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ان کی کسی کی توہین نہ کرتے تھے، کسی کی تذلیل نہ کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے. کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور کسی کو برا بھلا نہ کہتے تھے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے. ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا. وقار و متانت، وقار و متانت کہتے ہیں شان والا، تہذیب والا، سنجیدگی سے، شان سے، سنجیدگی سے گفتگو فرماتے تھے. کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی دل نہیں توڑتے تھے. معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے. بیٹا یہاں پر سلام اور مصافحہ میں فرق دیکھ لیجیے. سلام کرنا، سلام آپ کو پتا ہے، مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا. مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا. مصافحہ کرتے کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ یعنی منہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے. مصافحے میں بھی یہی معمول تھا کہ یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑتے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے. مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نہ نکلتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ آپ کے برابر بیٹھنے والوں سے آگے نہ نکلتے، برابر رہتے. تو یہ مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار ہیں وہ اس طرح کریں تو ہمیں بھی ان کی اخلاق اور ان کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو. انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا، یعنی ہچکچاہٹ کی. تعامل کا مطلب ہچکچاہٹ محسوس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ. اس طرح وہ ادب کو ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے واپس چلے آئے. ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی. سفارت کا مطلب وفد آیا، لوگوں کا وفد آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کی خود خاطرداری کی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے. ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی تھی، اس لیے
اور خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مہمان نواز تھے۔ اگلا پیراگراف، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی یعنی نظر میں، بینائی کہتے ہیں نظر کو، ان کے بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت مانگنا۔ تو یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے ہیں دروازے پر ٹھہر کر، تو یہ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت کیا، فرمایا پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ جگہ بتا دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے، انصاری یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے، یعنی کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ قدم رنجہ کا مطلب ہوتا ہے تشریف لائیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شیب سے کہا کہ یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے لیں۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں جب بھی کسی کی دعوت میں جائیں تو اتنے ہی افراد جانا چاہیے جتنا کہا گیا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ جانا ہے بغیر تو اس کی اجازت لینی چاہیے۔ اضافی آدمی ہو جائے تو ہمیں اس کی اجازت لے لینی چاہیے۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے، یعنی اس کا ذکر نہ کرتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ کوئی آتا ہے تو اس کو منہ پر بے اختیار ہمیں یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ اس طرح نہیں کرو، جب وہ چلا جائے تو اس تک اپنا پیغام پہنچا دیں۔ یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے بارآبی یعنی اجازت چاہی، حاضر ہونے کی بارآبی تھی، حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ یعنی جب وہ شخص قبیلے کا تو اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم نے اس سے نہایت نرمی سے اس سے بات چیت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بہت تعجب ہوا، یعنی حیرت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یہاں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ملتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ یعنی یہاں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص قرار دیا گیا ہے جو بد زبان ہے، جو اپنی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو ہے، اور اس وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ تو ہمیں اپنے اخلاق، اپنی زبان کو بہت اچھا کرنا ہے تاکہ سب ہمارے ساتھ اچھی طرح ملے جلیں۔ آخری پیراگراف، سلام میں پیش دستی فرماتے یعنی پہل فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے۔ جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر مسلمان اور منافق اور کافر یکجا بیٹھے ملے، ایک جگہ بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ یعنی یہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ جب سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں، اس میں خواہ کوئی بھی ہو، تو ہمیں ایک ساتھ سب کو سلام کرنا چاہیے۔ تو سبق اخلاق نبوی آپ کے
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिल्द दोम से महफूज है। ये तमाम चीजें आपको याद करनी है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से समझा जा रहा है। सबसे पहले जब इस चैप्टर को आप पढ़ें तो कोशिश करें इसकी हर चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हम पढ़े हैं वो हम अपनी जिंदगी में शामिल करें और उनकी सुन्नत पर चलें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगले पेज पर आते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, अब काम समझ लीजिए। आपको ये काम करना है कि आपको टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपको अल्फाज मानी लिखने हैं। अल्फाज मानी मैं आपको आगे बताती हूँ, इसी लेक्चर में आगे मैं आपको अल्फाज मानी बताऊंगी। आपके दर्स किताब के बैक साइड पर वो दर्ज है, वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद आपने मश्क के सवाल करने हैं और इस वक्त आपके सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मश्क में सवाल नंबर 1 है। इस दर्ज सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ बे जीम दाल है, ये आप सब सवालात के जवाबात आपको बासानी किताब से मिल जाएंगे, बुक से मिल जाएंगे। चैप्टर को अगर अच्छे से समझेंगे तो इन तमाम सवालात के जवाबात आपको चैप्टर से भी मिल जाएंगे। आप इनको दर्ज कीजिएगा, तमाम सवालात के जवाब दर्ज कीजिएगा। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे सवाल नंबर 2 है। देखिए इसका भी आपने एमसीक्यूज की शक्ल में है। दुरुस्त जवाब पर सही निशान लगाना है आपको। कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी खिदमत ज़ौजियत में रही कितने बरस तक? इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन है 25 बरस तक। ठीक है, इसी तरह आपने सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। इसी तरह आपने ये सबक इखलाक नबी पढ़कर मजमूई तौर पर जज्बा पैदा होता है किस चीज का? आला इखलाक पैदा करने का। ठीक है, और मेरे ख्याल से सभी का पैदा होता है। ठीक है, लेकिन मजमूई तौर पर जो मजमूई होता है एक जगह पर इकट्ठा करें तो आला इखलाक पैदा करने का। इसी तरह हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्लाह को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया करते थे, किस वजह से? मोहब्बत की वजह से। बिल्कुल। साद बिन उबैदा के साहबजादे का नाम क्या था? कैस। मुसाफा करने का मतलब क्या है? हाथ मिलाना। अबू शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम की बाजार में दुकान थी किसकी? गोश्त की। शाबाश। इसी तरह बेटा आगे ये अगर आप ये पढ़ते हैं तो सवाल नंबर 3 आपको अपने जर्नल्स में भी करना है। ठीक है, सवाल नंबर 3 दरअसल खाली जगह दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ डैश से बढ़कर किसी ने बयान नहीं किए। हजरत बीबी आयशा। हजरत नब्बे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने जाती मामले में डैश नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया। तमाम खाली जगह आपको आपकी किताब से मिल जाएंगी। आप अपने नफ्स से डैश चीजें दूर कर दी थी अपने नफ्स से। कितनी चीजें? 3 चीजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसमें पेश तस्दीक फरमाते थे? सलाम में। एक दफा डैश के हाथ से सफारत आई। किसके हाथ से सफारत आई? निजाशी के हाथ से। अब ये अल्फाज ये खाली जगह पर ढूंढ कर मैंने बता भी दी है और आप वहां से ढूंढ कर किताब से इसे अपने जर्नल में करेंगे। उसके बाद है आप इस सबक का खुलासा तहरीर करेंगे। ये सवाल नंबर 5 आपको अपनी किताब में ही करना। सही गलत है या आप अपनी खुद देखकर वहां पर सही गलत का निशान लगाने का। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों में पांव फैलाकर नहीं बैठते थे। सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से तारीफ, दूसरों के मुंह से तारीफ सुनना पसंद नहीं करते थे। सही, हजरत इमाम हसन ने हजरत अली से पूछा था इखलाक के बारे में, तो ये गलत था क्योंकि हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा खुद सलाम करते। बिल्कुल सही। एक साफ खुशबू लगाकर हजरत सर की खिदमत में हाजिर हुए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है। आपने सवाल नंबर 3 खाली जगह पुर और सवाल नंबर 5 ये आप अपने बुक में ही कर लीजिएगा। इसी तरह सवाल नंबर 2 खाली ये आप अपने बुक में ही कर लीजिएगा। इस तरह आपका सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3 अपने जर्नल में कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं बेटा, तो आगे देख लेंगे आपके सामने जो है अखलाक नबी के अल्फाज वाले मौजूद हैं। तो टाइटल के बाद ये सब अल्फाज वाले मौजूद हैं। हम रिकाब सवार के साथ सवारी पर सवार होने वाला, यहाँ तक ये आपने याद करना है। इसमें से कोई भी आप जो है 8 से 10 अल्फाज मानी या सारे भी लिख चाहे तो तमाम अल्फाज मानी अब अपने जर्नल में तहरीर करेंगे। इसके साथ ही
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لیں گے قرآن نفی کا کام مکمل ہوا، اس کے علاوہ آگے اگلے لیکچر میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔